صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے بیٹے اسلامی بھائیوں، آپ سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ۔ اس وقت اسٹوڈیو میں ہیں اور ریکارڈنگ چل رہی ہے۔ اللہ کی رحمت سے 18 واقعات، حاجیوں کے واقعات شروع ہو چکے ہیں اور کل صبح انشاءاللہ 9 بجے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلے میں میری حاضری ہے۔ اب بہت سارے میسیجز مجھے آتے ہیں کہ آپ صبح کے سلسلے میں بھی آیا کریں، تو انشاءاللہ صبح کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلے میں آپ نے شامل ہونا ہے۔ آپ سے انشاءاللہ بات چیت ہوگی، آپ کی کالز ہوں گی، آپ کے میسیجز ہوں گے، اور انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں ہی 3-4 دنوں میں امید ہے کہ ہم یہ جو سلسلہ ریکارڈ کر رہے ہیں حاجیوں کے واقعات، یہ روزانہ کی بنیاد پر کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلے میں شامل ہو جائے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وطن عزیز پاکستان کا یوم آزادی آ رہا ہے، جوش و خروش سے ضرور منائیے، مگر عبادت کر کے، سجدے کر کے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ اتنی اچھی نعمت عطا کرے اور ہم اسی کی نافرمانی کریں۔ پورے وطن کو سجدے کرنے چاہیے، شکرانہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے اتنا پیارا ہمیں وطن عطا کیا ہے، اب اتنی بڑی نعمت پر اللہ کو ناراض کرنے والے جو لوگ کام کرتے ہیں وہ غور کریں۔ ناچ گانے کر کے، میوزک بجا کر، ڈھول تماشے کر کے، اور سائلنسر موٹر سائیکل کے نکال کر مسلمانوں کو جو تکلیف پہنچاتے ہیں، ہوائی فائرنگ کرتے ہیں، کتنے تو مسلمان زخمی ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہ کریں۔ اس بار جشن آزادی اپنے رب عز و جل کا شکر ادا کر کے بنائیں۔ قرآن پاک میں رب ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ اس نعمت کا شکر ادا کریں، اللہ ہمارے وطن میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاکستان کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے، گناہوں سے بچ کر ہمیں زندگی گزارنا نصیب فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو، آل اور اولاد، دین اور ایمان کی حفاظت فرمائے۔ چلیں ایک ریکارڈنگ میں آپ شامل بھی ہو جائیں انشاءاللہ۔ ایک واقعہ 19واں واقعہ آپ ریکارڈ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے ایک خوبصورت ایمان افروز واقعہ سننے کا، اور ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے حاجیوں کے واقعہ۔ ویسے تو حج کا سفر بڑا ہی نرالا ہے، مگر آج جو حیرت انگیز آپ کو واقعہ سنانا ہے وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک ایسی شخصیت بھی ہے جس نے بغیر حج کیے حج کیا۔ جی ہاں، حج نہیں کیا مگر پھر بھی حج ہو گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ آئیے سنیے۔ حضرت سیدنا ربیع بن سلیمان علیہ رحمۃ اللہ الحنان فرماتے ہیں ہم دونوں بھائی ایک قافلے کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوئے۔ جب کوفہ پہنچے تو میں کچھ خریدنے کے لیے بازار کی طرف نکلا اور راہ میں یہ عجیب منظر دیکھا کہ ایک ویران سی جگہ پر ایک مردار پڑا تھا اور ایک مفلوق الحال عورت چاقو سے اس کے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر ایک ٹوکری میں رکھ رہی تھی۔ میں نے خیال کیا کہ یہ مردار کا گوشت کہاں لے جا رہی ہے، اس پر خاموش نہیں رہنا چاہیے، ممکن ہے کہ یہ کوئی بھٹیارن ہو اور کھانا پکا کر لوگوں کو کھلا دے۔ میں چپکے سے اس کے پیچھے پیچھے ہو گیا۔ وہ عورت ایک مکان پر آ کر اٹھی اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آئی، کون؟ اس نے کہا کھولو، میں ہی بدحال ہوں۔ دروازہ کھلا اور اس سے 4 لڑکیاں باہر آئیں جن سے بدحالی اور مصیبت کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ اس عورت نے اندر جا کر وہ ٹوکری ان لکڑیوں کے سامنے، اس عورت نے اندر جا کر وہ ٹوکری جو ہے ان لڑکیوں کے سامنے رکھ دی اور روتے ہوئے کہا اس کو پکا لو اور اللہ عز و جل کا شکر ادا کرو۔ اللہ عز و جل کا اپنے بندوں پر اختیار ہے، لوگوں کے دل اسی کے قبضے میں۔ وہ لڑکیاں اس گوشت کو کاٹ کاٹ کر آگ پر بھوننے لگی۔ اب بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے قلبی رنج ہوا اور میں نے باہر سے آواز دی، اے اللہ عز و جل کی بندی، خدا عز و جل کے لیے اس کو نہ کھانا، خدا کے لیے اس کو نہ کھانا۔ وہ بولی تو کون ہے؟ میں نے کہا میں ایک پردیسی ہوں۔ بولی اے پردیسی، ہم تو خود مقدر کے قیدی ہیں، 3 سال سے ہمارا کوئی معین و مددگار نہیں ہے، اب تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ تو میں نے کہا مجوسیوں کے ایک فرقے کے سوا کسی مذہب میں مردار کھانا جائز نہیں ہے۔ وہ بولی ہم خاندان نبوت کے شریف یعنی سید ہیں۔ ان لڑکیوں کا باپ بڑا نیک آدمی تھا، وہ اپنے جیبوں سے
وہ اپنے ہی جیسوں سے ان کا نکاح کرنا چاہتا تھا، اس کی نوبت نہ آئی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ جو ورثہ اس نے چھوڑا تھا وہ ختم ہو گیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ مردار خانہ جائز نہیں ہے، لیکن حالت اضطرار میں جائز ہو جاتا ہے، اور ہمارا 4 دن کا فاقہ ہے۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائی، اس واقعے کو تھوڑا سا روکتے ہیں اور آئیے حالت اضطرار کا مسئلہ بھی سمجھ لیجیے۔ باہر شریعت میں مفتی امجد علی اعظمی صاحب لکھتے ہیں، اضطرار کی حالت میں، یعنی جب جان جانے کا اندیشہ ہے، اگر حلال چیز کھانے کے لیے نہیں ملتی تو حرام چیز یا مردار یا دوسرے کی چیز کا کھا کر اپنی جان بچائے، اور ان چیزوں کے کھا لینے پر اس صورت میں مواخذہ نہیں ہے، یعنی اسے گناہ نہیں ہوگا، اس سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، بلکہ نہ کھا کر مر جانے میں مواخذہ ہے۔ اگرچہ پرائی چیز کھانے میں تاوان دینا ہوگا۔ مسئلہ پیاس سے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے تو کسی چیز کو پی کر اپنے آپ کو ہلاکت سے بچانا فرض ہے۔ اب میرے بیچ اسلامی بھائیوں، آگے چلتے اس واقعات کو، اس واقعے کو، اب آگے چلتے اس واقعے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ خاندان سادات کے دردناک حالات سن کر مجھے رونا آ گیا، بزرگ کہتے ہیں، اور مجھے بے انتہا بے چینی ہوئی، اور میں وہاں سے واپس ہوا۔ میں نے بھائی کے پاس آ کر کہا کہ میرا ارادہ حج کا نہیں ہے۔ اس نے مجھے بہت سمجھایا، حج کے فضائل بتائے کہ حاجی ایسی حالت میں لوٹتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ باقی نہیں بچتا، وغیرہ وغیرہ۔ مگر میں نے باصرار اپنے کپڑے، احرام کی چادریں، جو سامان میرے ساتھ تھا، جس میں 600 درہم نقد بھی تھے، سب لے کر چل دیا۔ بازار سے 100 درہم کا آٹا خریدا، 100 درہم کا کپڑا خریدا، باقی 400 درہم آٹے میں چھپا دیے، اور سادات کرام کے گھر پہنچ گیا۔ سب سامان، کپڑے اور آٹا وغیرہ ان کو پیش کر دیا۔ اس عورت نے اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا اور اس طرح دعا دی، اے ابن سلیمان علیہ رحمۃ اللہ الحنان، تیرے اگلے پچھلے اللہ سارے گناہ معاف کرے اور تجھے حج کا ثواب اور جنت میں جگہ عطا فرمائے، اور اس کا ایسا بدلہ عطا کرے جو تجھ پر بھی ظاہر ہو جائے۔ سب سے بڑی لڑکی نے دعا دی، اللہ عز و جل تیرا اجر دگنا کرے اور تیرے گناہ معاف فرمائے۔ دوسری نے اس طرح دعا دی، اللہ عز و جل تجھے اس سے بہت زیادہ عطا فرمائے جتنا تو نے ہمیں دیا۔ تیسری نے دعا دیتے ہوئے کہا، اللہ عز و جل ہمارے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تیرا حشر کرے۔ چوتھی نے جو سب سے چھوٹی تھی، اس نے یوں دعا دی، اے اللہ عز و جل جس نے ہم پر احسان کیا تو اس کا نعم البدل اس کو جلدی عطا کر اور اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما۔ حجاج کا قافلہ روانہ ہو گیا اور میں اس کی واپسی کے انتظار میں کوفے ہی میں ٹھہرا رہا، یہاں تک کہ حاجیوں کی واپسی شروع ہو گئی۔ جو ہی حجاج کے قافلے میری آنکھوں کے سامنے آئے، مجھے اپنے حج کے سفر کی سعادت پر محرومی پر بہت افسوس ہوا، آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں آگے بڑھا، ان حاجیوں سے دعائیں لینے لگا کہ حضور مجھے دعائیں دے دے۔ حاجیوں سے جب میں نے ملاقات کر کے کہا کہ اللہ عز و جل آپ کا حج قبول فرمائے اور آپ کے اخراجات کا بہترین بدل عطا فرمائے، ان میں سے ایک حاجی نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ دعا کیسی؟ میں نے کہا یہ ایک ایسے غمزدہ کی دعا ہے جو دروازے تک پہنچ کر حاضری سے محروم رہ گیا۔ وہ کہنے لگے بڑے تعجب کی بات ہے، آپ وہاں جانے سے انکار کرتے، کیا آپ ہمارے ساتھ عرفات کے میدان میں نہیں تھے؟ کیا آپ نے ہمارے ساتھ شیطان کو کنکریاں نہیں ماری تھی؟ اور کیا آپ نے ہمارے ساتھ طواف نہیں کیے تھے؟ میں اپنے دل میں سوچنے لگا کہ یقیناً یہ اللہ عز و جل کا کوئی خاص لطف و کرم لگتا ہے۔ اتنے میں میرے شہر کے حاجیوں کا قافلہ پہنچا۔ میں نے ان سے بھی کہا کہ اللہ عز و جل آپ خوش نصیبوں کی سعید مشکور فرمائے اور آپ کا حج قبول کرے۔ وہ بھی حیران ہو کر کہنے لگے کہ یہ اجنبیت کیسی ہے؟ کیا آپ عرفات میں ہمارے ساتھ نہ تھے؟ کیا ہم نے مل جل کر رمی جمرات نہیں کی تھی؟ ان میں سے ایک حاجی صاحب آگے بڑھے اور میرے قریب آ کر کہنے لگے، بھائی انجان کیوں بنتے ہو؟ ہم مکے مدینے میں اکٹھے ہی تو تھے۔ یہ دیکھیے، جب ہم روضہ انور پر حاضری دے کر باب جبریل سے واپس آ رہے تھے تو اس وقت بھیڑ کی وجہ سے آپ نے یہ تھیلی میرے پاس بطور امانت رکھوائی تھی، جس کی مہر پر لکھا تھا کہ اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع پاتا ہے۔ اس پر ایک مہر لگی ہوئی تھی عربی میں، اس کا معنی یہ بنتا ہے یعنی جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع پاتا ہے، من عاملنا ربحا، جو ہم سے معاملہ کرتا ہے وہ نفع پاتا ہے۔ یہ لیجیے اپنی تھیلی۔ حضرت ربی کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے اس تھیلی کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ خیر میں نے تھیلی لے لی، عشاء کی نماز پڑھ کر اپنا وظیفہ پورا کیا اور لیٹ گیا اور سوچتا رہا کہ آخر قصہ کیا ہے۔ کہتے جب میں نیند میں گیا، میری ظاہری آنکھ تو کیا بند ہوئی، دل کی آنکھ کھل گئی۔
خواب میں نبی پاک علیہ السلام کا دیدار ہوا، مکی مدنی آقا علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں میں نے سلام عرض کیا، دست بوسی کی، پیارے آقا علیہ السلام نے تبسم فرما کر سلام کا جواب دیا اور فرمایا اے ربی ہم کتنے گواہ قائم کریں اور تم ہو کہ قبول ہی نہیں کرتے۔ سنو بات یہ ہے کہ جب تم نے اس خاتون پر جو میری اولاد میں سے تھی احسان کیا اور اپنا زاد راہ ایثار کر کے اپنا حج ملتوی کر دیا تو میں نے اللہ عز و جل سے دعا کی کہ وہ اس کا نعم البدل تمہیں عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ تمہاری صورت میں پیدا فرمایا اور حکم دیا کہ وہ قیامت تک ہر سال تمہاری طرف سے حج کیا کرے، اور حکم دیا کہ قیامت تک ہر سال تمہاری طرف سے حج کیا کرے۔ نیز دنیا میں تمہیں یہ عوض یعنی بدلہ دیا کہ 600 درہم کے بدلے 600 دینار یعنی سونے کی اشرفیہ عطا فرمائے۔ تم اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھو کہ نبی پاک علیہ السلام نے جو تھیلی کی مہر پر لکھے مبارک الفاظ تھے میرے آقا نے ارشاد فرمائے من عاملنا ربحا، یعنی جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع پاتا ہے۔ حضرت ربی علیہ رحمۃ اللہ بدی فرماتے ہیں میں نے جب سو کر اٹھ کر وہ تھیلی کو کھولا تو اس میں 600 اشرفیاں سونے کی اشرفیاں تھیں۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری ہے نا عجیب و غریب بات۔ باقی اللہ تعالیٰ کے کرم کے خزانے میں کمی نہیں ہے، نیت اچھی ہو اللہ کریم بہت عطا فرماتا ہے۔ یقیناً فرض حج ہے تو پہلے وہی کرنا ہوگا، لیکن نفلی کاموں میں مسلمانوں کی دل جوئی کرنا یہ بھی بہت بڑی نیکی، اور خاص طور پہ سید صاحب کوئی ہوں تو ان کی خدمت کرتے وقت تو اور اہتمام کرنا چاہیے کیونکہ وہ آل مصطفیٰ نبی پاک علیہ السلام کی آل سے ہیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ اگلے سلسلے میں ایک اور خوبصورت واقعہ لے کر حاضر ہوں گے۔ آئیے چلتے ہیں سلسلے کی جانب، کھلے آنکھ سلے اللہ خیر۔ جی ماشاءاللہ، امید ہے کہ آپ نے بھی واقعہ سنا ہوگا اور مزید ایڈیٹنگ کے بعد اچھی انداز میں جب آپ مدنی چینل پر دیکھیں گے، واقعی بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔ اللہ ہمیں غریبوں کی مدد کرنا نصیب فرمائے، لوگوں کی دل جوئی کا سامان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل صبح 9 بجے پاکستان کے وقت کے مطابق کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلے میں ملاقات ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔